بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو منسا موسیٰ جو کہ تاریخ انسانی کا امیر ترین انسان ہے اس کا واقعہ سنائیں گے۔ منسا موسیٰ سلطنت مالی کا سب سے مشہور اور نیک نام حکمران رہا، جس نے سن 1312 عیسوی سے سن 1337 تک حکومت کی۔ اسے نہ صرف قرون وسطی بلکہ انسانی تاریخ کا سب سے دولت مند فرد قرار دیا گیا ہے۔ اس کے عہد میں مالی کی سلطنت اپنے نقطہ عروج کو پہنچ گئی تھی اور سلطنت مالی کی حدود مشرق میں گھاٹ اور مغرب میں بحر اوقیانوس اور شمال میں تفاوضات کی نمک کی کانوں سے جنوب میں ساحلی جنگلات تک پھیل گئی تھی۔ آج کا ملتانیہ، سنگیلیا، کنیبیا، غنی، برکینیا فاسو، مالی، نائجر، چاڈ اور نائجیریا وغیرہ کا علاقہ اسی وقت منسا موسیٰ کی سلطنت کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ منسا موسیٰ امیر آف مالی، لارڈ آف دا مائز آف ونگارا جیسے القاب سے مشہور تھا۔ انہوں نے مالی کی سلطنت پر اس دور میں حکومت کی جب وہ معدنیات اور بطور خاص سونے کے ذخائر سے مالا مال تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب پوری دنیا میں سونے کی مانگ اپنے عروج پر تھی اور اس کا اصل نام موسیٰ کیتا اول تھا، مگر تخت نشین ہونے کے بعد وہ منسا کہلایا، جس کا مطلب بادشاہ ہے۔ منسا موسیٰ کی دولت کا آج کے دور میں اندازہ لگانا بہت مشکل ہے، پھر بھی ایک اندازے کے مطابق ان کی دولت تقریباً 400 ارب امریکی ڈالر کے برابر تھی۔ منسا موسیٰ کے دور حکومت کی مشہور ترین کہانی ان کا دور حج ہے۔ اس سفر میں منسا موسیٰ نے تقریباً 6500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ جب منسا موسیٰ کو دیکھنے کی خواہش رکھنے والے ان سے ملنے گئے تو ان کے قافلے کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ منسا موسیٰ کے کارواں میں تقریباً 60,000 افراد شامل تھے، جن میں سے 12,000 ان کے ذاتی پیروکار تھے۔ منسا موسیٰ جس گھوڑے پر سوار تھے، ان کے آگے 500 افراد کا دستہ چل رہا تھا، جن کے ہاتھوں میں سونے کی چھڑیاں تھیں۔ منسا کے قافلے کی یہ پیش رو بہترین ریشم کا لباس استعمال کرتے تھے۔ یہ سفر اتنا پرشوق تھا کہ اس کی وجہ سے منسا موسیٰ کی شہرت نہ صرف اسلامی دنیا کے ایک بڑے حصے میں پھیل گئی بلکہ تاجروں کے ذریعے یورپ تک منسا موسیٰ کا نام پہنچ گیا۔ سفر میں منسا موسیٰ نے اس کثرت سے سونا خرچ کیا کہ مصر میں سونے کی قیمتیں کئی سال تک گری رہیں۔ اس زمانے میں غالباً مغربی افریقہ کے اس علاقے میں سونا بہت زیادہ پایا جاتا تھا جہاں منسا موسیٰ کی حکومت تھی۔ حج کے اس سفر میں منسا موسیٰ کے ہمراہ تقریباً 60,000 فوجی اور 12,000 غلام تھے، جنہوں نے 4 پاؤنڈ سونا اٹھا رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے اونٹوں پر بھی سونا لدا ہوا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق منسا موسیٰ نے تقریباً 125 ٹن سونا اس سفر میں خرچ کیا۔ اس سفر کے دوران وہ جہاں سے گزرا غربا اور مساکین کی مدد کرتا رہا اور ہر جمعے کو ایک نئی مسجد بنواتا رہا۔ منسا موسیٰ اس قدر فراخ دل تھا کہ جب مصر سے گزرا تو یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے غریبوں کو اتنا دیا کہ علاقے میں افراط زر ہو گیا۔ منسا موسیٰ مکہ معظمہ میں ایک اندلسی معمار ابو الاسحاق ابراہیم الساحلی کو اپنے ساتھ لایا، جس نے بادشاہ کے حکم سے گھاٹ اور تمباکو میں پختہ اینٹوں کی 2 مساجد اور تمباکو میں ایک محل تعمیر کیا۔ منسا موسیٰ کے زمانے میں مالی کے پہلی مرتبہ بیرونی ملک کے تعلقات قائم ہوئے۔ منسا موسیٰ کے بعد مالی کی سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ ایک ایک کر تمام علاقے ہاتھ سے نکل گئے اور تقریباً سن 1854 میں شہر گھاٹ کے سونگائی حکمران نے مالی کی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ نے اسی منسا موسیٰ کے بھائی سلمان بن ابو بکر کی حکومت کے دوران مالی کی مملکت میں 1 سال سے زیادہ قیام کیا اور ٹمبکٹو کی بھی سیل کی اور علاقے کی مالی خوشحالی اور امن و امان کی تعریف بھی کی۔ 2012 میں سیلیبریٹی نیٹ ورتھ نامی ریسرچ سامنے آئی، جس میں دنیا کے 25 امیر ترین افراد کا ذکر کیا گیا ہے۔ منسا موسیٰ کا نام اسی فہرست میں آج بھی سب سے اوپر ہے، جبکہ ان کے بعد بل گیٹس کا نمبر ہے۔ منسا موسیٰ کے اثاثوں کی کل مالیت ان کے انتقال کے وقت تقریباً 400 بلین ڈالر تھی، جس کا آج تک کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔ منسا موسیٰ کی اس بے تحاشا دولت کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی
کہ وہ مالی سے آدھے سے زیادہ دنیا کو نمک اور سونا مہیا کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔